बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 के 12 बुर्जों को एक तो इस वीडियो में रजब मुरज्जब का जो मुकम्मल बद्र कामिल है, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में वॉल्फ मून कहा जाता है, इसके बारे में बड़ी तफसील से बता रहा हूँ। ये आपका होरोस्कोप है 12 रजबुल मुरज्जब से लेकर 15 शबानुल मुअज्जम तक। ये बद्र कामिल जो बुर्ज सरतान में हो रहा है, 12 बुर्जों पे क्या असरात डाल रहा है। इसके अलावा आपको स्पिरिचुअल एक्शंस बताऊंगा, रूहानी अमलियात 12 के 12 बुर्जों को बताऊंगा। और इसमें आपको रजबुल मुरज्जब में मौला अली की आमद की खुशी में एक अजीम रूहानी तोहफा देने जा रहा हूँ। एक नक्श है जो रिज़्क, दौलत, मालियात और मुरादें पूरी करने का नक्श है। ये नक्श एक बेशबहा खजाना है। हमारे माहिर इल्म अशराकियात, माहिर इल्म जफर, माहिर उलूम रूहानी, हमारे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान में एक बहुत बड़ा नाम हज़रत आकाश अल-बरनी रहमहुल्लाह। लेकिन ये नक्श गलत था किताब में, इसमें बहुत बड़ी गलती थी। उस गलती की मैंने तस्हीह भी कर दी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत से ख़वातीनो हज़रात को बड़ा धचका पहुंचेगा। आपके पास जो लौहे मुश्तरी होती है, जो आमतौर पर चलती है, ये भी गलत है, इसमें भी बहुत सी गलतियां हैं। ये लौहे मुश्तरी का साल आ रहा है, उसमें मैं इंशाअल्लाह लौहे मुश्तरी के बारे में आपको आगाही दूंगा, आपको बताऊंगा कि लौहे मुश्तरी क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको वज़ाइफ बता रहा हूँ, आपको इत्र बता रहा हूँ, आपको जेमस्टोन बता रहा हूँ, आपको स्पिरिचुअल एक्शन बता रहा हूँ, आपको रेमेडीज बता रहा हूँ, और आपको अपनी किस्मत को बेहतर करने के लिए रूहानी आमाल तजवीज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक अजीम तोहफा जो आकाश अल-बरनी का जो गलत था, उसकी तसहीह करके आपके सामने मैंने उसे पेश किया है। और तमाम बुरूज को इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, अपने तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपसे दुआओं का तलबगार हूँ। तो पेशगी मेरी जानिब से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इजाज़त है, बार बार मुझसे मत पूछिएगा। आपको इजाज़त आम है, आप इसे जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दौलत, रिज़्क, कुशादगी, खुशहाली, रुपए पैसे की कमी तंगी आपकी दूर हो जाएगी। तो या रहमान व या रज़ाक आप 606 बार पढ़ेंगे और इस नक्श को आप ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे। तो इसे तिजारती बुनियादों पे पेशावर आमिल या पेशावर पैसे लेके तावीज़ लिखने वालों को इसकी कतई तौर पे इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये आपका तावीज़ नहीं है, आकाश अल-बरनी का भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जो दिया, या तो उन्होंने जानबूझ के गलती की या कातिब से गलती हो गई, जैसे भी है। अब इस तावीज़ के जुमला हकूक बंदा नाचीज़ इमरान हैदर रज़वी के पास है। तो मैं आपको सिर्फ इसकी फी सबीलिल्लाह जायज़ मकासिद इस्तेमाल की इजाज़त दे रहा हूँ। आप खुद नहीं लिख सकते, आप किसी से लिखवा लीजिए। समझ आ रही मेरी बात? तो दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त का ख्वाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूहानी तहाइफ मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। रजबुल मुरज्जब का बद्र कामिल, जिसे ट्रू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में वॉल्फ मून कहा जाता है, जो जनवरी 2025 का पहला मुकम्मल चांद है। वेस्टर्न सिस्टम में 12 तारीख से फुल मून शुमार किया जाता है, और अरेबियन सिस्टम में भी अयाम बैज़ 11, 12, 13 कमरी तारीखों को बद्र कामिल तारीखें शुमार किया जाता है, चूँकि चांद अपने नुक्ता कमाल की जानिब बढ़ रहा होता है। जनवरी 2025 का चांद बहुत ताकत और तवानाई से भरा हुआ है। वोल्फ मून आप पे किस तरह असरअंदाज होता है? ट्रू सिस्टम में 13 जनवरी से फुल मून है, और ये बढ़ता हुआ चांद कैंसर में है। और हमारे पाको हिंद में 15 जनवरी रजबुल मुरज्जब का मुकम्मल चांद बुर्ज असद में लियो ज़ोडिकल साइन में होने जा रहा है। लेकिन चूंकि चांद अपने नुक्ता कमाल पे, और ख़ास तौर पे इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहू करीम का जो मिलाद मसऊद है, आपकी काबा बैतुल्लाह शरीफ में जो आमद है, वो बुर्ज सरतान के अय्याम में हम देखेंगे। तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जश्न मौलाए कायनात, जश्न मौलूद काबा मुबारक हो। चांद को फारसी ज़बान में माह कहते हैं, और
جس جگہ چاند اترے اسے گاہ کہتے ہیں، جیسے کہ اگر امام کسی جگہ موجود ہو تو اسے امام بار گاہ کہا جاتا ہے، گاہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ تو ماہ یعنی چاند اور گاہ یعنی چاند کی جگہ، تو ماہ گاہ یہ وہ فارسی لفظ تھا جس لفظ سے مکہ بنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کا بعد اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو زمین کے سینٹر میں پیدا کیا۔ کینسر کے بارے میں اور بہت سی روحانی معلومات ہیں۔ کینسر کا تعلق احرام مصر کے ساتھ بھی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اور احمد رضا خان فاضل بریلی اعلیٰ حضرت ولی نعمت نے بھی ملفوظات میں مولا علی کا یہ قول نقل کیا جب مولا علی سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو حرم ہیں، پیرامائڈ ہیں، یہ کب بنائے گئے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان النصر فی السرطان بنی الحرمان، جب نصر ستارہ برج سرطان میں تھا تب احرام بنائے گئے تھے۔ اس حوالہ سے میرا ویڈیو موجود ہے، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ کو بڑی معلومات ملیں گی۔ باہر کیف آمدم برسر مطلب، تو یہ خوبصورت اسٹرالوجیکل گراف آپ دیکھ رہے ہیں، اور جیم سٹونز میں نے یہاں پہ رکھے ہیں۔ سیٹرن پائسز کے آخری درجات میں ہے، وینس پائسز میں موجود ہے، سن اور میرکری دونوں کیپریکون میں مد مقابل ہیں ریٹروگریڈ مارس کے ساتھ، اور مون بالکل اپوزیشن ڈیکن میں ہے میرکری اور سن کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت پورا ذائچہ ہے، اور جوپیٹر جیمنائی میں ڈاؤن فال ہے، مشتری برج جوزہ میں حالت زوال میں ہے۔ بارکیف 12 کے 12 برجوں کو غیر رسمی طور پہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آسٹرالوجیکل ایونٹ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی، ایریز زوڈیکل سائن۔ برج حمل میش راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یہ فل مون آپ کے ذائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں ہو رہا ہے۔ آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کو اپنی ماں سے دعائیں لینی چاہیے۔ رجب المرجب کا یہ پورا چاند آئندہ شعبان المعظم کے فل مون تک آپ کو بہت فائدے دے گا اگر اپنے ماں کو آپ نے راضی کیا، ماں سے دعائیں لیں۔ مون کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، اور ماں کا ستارہ، یہ مون جو ایک سیٹلائٹ ہے، عرف عام میں اسے ہم ستارہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا آپ کے ذائچہ کے چوتھے ماں والے گھر میں آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ کس طرح بدل سکتے ہیں؟ آپ اپنی والدہ سے کہیے کہ وہ آپ کو ایک گول رومال جو وائٹ کلر کا ہو اور اس کے گرد سلور پٹی، لیس یا پیکو کروا لیں، وہ گول رومال، اس میں ایک مٹھ چاول ڈال کے وہ آپ کو پوٹلی بنا کے دعا دے کے وہ پوٹلی دے دیں، تو وہ آپ کے لیے شعوذہ ہوگا، شعوذۃ الام، ماں کی جانب سے دیا گیا ٹونا۔ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اس کی مدد سے آپ کے مقاصد حل ہوں گے، زمین جائیداد پراپرٹی کے مسائل حل ہوں گے، اگر آپ نقصانات دیکھ رہے ہیں نقصانات ختم ہو جائیں گے۔ وہ بچے جو ایریز ہیں ان کو آپ بسم اللہ کروانا چاہتے ہیں، اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں، ان کو قرآن پاک شروع کروانا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ باب مدینۃ العلم آپ کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، تو 13، 14، 15 رجب المرجب بہت مبارک ایام ہے۔ بچے کو مکتب میں بٹھانا، اس کو تعلیم دینا، اگر وہ بولنے لگ گیا تو اس کو بسم اللہ شریف کروائیں، اس کو بسم اللہ شریف پڑھائیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایریز زوڈیکل سائن، چونکہ یہ فل مون آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں ہونے جا رہا ہے۔
दूसरा, आपको ये करना चाहिए कि आप इतर मुखल्लतुल बदर अगर इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और अगर आपकी वालिदा वफात पा चुकी हैं तो आप उनके लिए साले सवाब का एहतमाम करें, आप उनकी याद में एक दिन मनाएं। और बाप को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त सन इन कैप्रिकॉन है, मरकरी इन कैप्रिकॉन है। आप अपने बाप की भी इज्जत करें, माँ की भी इज्जत करें, उनकी दुआएं लें, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कमरी एतबार से रजबुल मुरज्जब का महीना और शाबान की शब बरात तक आपकी जिंदगी में निखार आ जाएगा, बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं टॉरस वर्षभ राशि बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात। ये फुल मून आपके जायचा के थर्ड हाउस में हो रहा है। आपको जो आपके पास जेम स्टोन है, आपके पास जो जवाहरात हैं, जो नगीने हैं, जो अंगूठियां हैं जिनमें पत्थर जड़े हैं, आपको उन्हें चार्ज करना चाहिए। उनको चांद की रोशनी में रख दें, उनकी तुनंजीम करें। तुनंजीम समझते हैं आप? सितारों और चांद की रोशनी में तलिस्म लौ या जेम स्टोन को रखना, मगर इस तरह ना रखिएगा कि कोई उठा के ही ले जाए। उसको अपनी हिफाजत में ऐसी जगह पे रखें जहां उस पर चांद की चांदनी, मून लाइट उस पर पड़े, चांद की रोशनी में वो नहा जाएं, तो आपके क्रिस्टल चार्ज हो जाएंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा। चांद की ये जबरदस्त ताकत और तवानाई, आप खुद भी मून लाइट में बैठें और अपने क्रिस्टल्स और जो आपके पास अलवा है, तलासिम है, उनको चांद की रोशनी में रखें। इससे आपके रूहानी मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ख्वाबों में आपको हकाइक से आगाह कर दिया जाएगा और हमसाया में आपकी इज्जत और कद्र मंजिलत बढ़ेगी। अगर आप अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो मामला ठीक हो जाएंगे। रिश्तेदारों, करीबी रिश्तेदारों, कजन्स और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैंने आपको बताई है। जेमिनाई बुर्ज जौजा मिथुन राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन और हजरात, आपके जायचा के दूसरे घर में ये फुल मून हो रहा है। आपको पौधों को पानी देने से बहुत फायदा होगा। और पानी का एक बॉल लेके, अगर वो शीशे का हो तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। शीशे का एक बॉल आप चांद की रोशनी में रख दें, तो 13, 14, 15 3 रातें चांद की रोशनी में शीशे का बॉल पानी का भरा हुआ रखने से वो पानी आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। उस पानी से आप नहाते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। वो पानी सिल्वर बोतल में अगर आप अपने पास रख लेंगे तो उस पानी से आपको बहुत फायदा होता रहेगा। आपकी माली हालत दुरुस्त हो जाएगी, आप दौलत हासिल करेंगे। अगर आप तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। फकीरी अमीरी में बदल सकती है। आपको माउल कमर, मून वाटर तैयार करना चाहिए। ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा पौधों को पानी लगाएं, दरख्तों को पानी लगाएं और अपने घर में पौधे लगाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसका आपके रुपए पैसे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत पैसा आएगा आपके पास। अब बात करते हैं कैंसर कर्क राशि बुर्ज सरतान, आपके फर्स्ट डेकन में ये फुल मून हो रहा है। एक तो इसका ताल्लुक बद्रुज़्ज़ियाब के साथ है। ये भेड़िए का चांद है, इसे वॉल्फ मून कहा जाता है। तो ये रॉनिक फार्मूला टेलिस्मन आपको बहुत मदद देगा। मिलता है कहीं से तो ले लें। बाकी ये है कि आपको नहाना चाहिए। आपको एक ऐसा गुस्ल करना चाहिए जो आपकी तमाम तर नहुस्तों का खातिमा कर दे, तमाम तर खबास्तों को आपकी ज़िंदगी से निकाल बाहर करे, तमाम बुराइयों का और रुकावटों का खात्मा कर दे और तमाम रूहानी जिस्मानी आफात से आपको बचाए। कैंसर, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, वहाँ एक वीडियो मौजूद है रजब के 3 गुस्ल।
وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں. اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے سال رجب المرجب میں کہ غسل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. رجب کا غسل آپ کے لیے بہت مبارک ہے. تو یہ فل مون میں جب آپ غسل کریں گے تو آپ کی تمام تر نحوستیں اس غسل سے زائل ہو جائیں گی. سفید لباس پہنیے گا اور غسل لازمی کیجیے گا. اور عطر مخلط البدر اگر آپ لگا لیں یا عود ابیض اگر آپ استعمال کریں تو آپ کی قسمت سنورنے والی ہے ان ایام میں. شعبان المعظم کی 15 تاریخ شب برات تک یہ فل مون اپنا اثر دکھائے گا. اب بات کرتے ہیں لیو. آپ ہمیشہ عزت سے جیو. سنگھ راشی برج اسد یہ فل مون آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہو رہا ہے. آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے چونکہ جب یہ 14 کے بعد آپ کے طرف بڑھتا چلا آئے گا اور 15 میں یہ آپ کے ہاں ہوگا تو جو مکمل بدر کامل اصل فل مون ہے جو ہمارے انڈیا میں پاک و ہند میں تسلیم کیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں ہے. اور اس کے ایام بیض آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں ہو رہے ہیں. تو آپ کے لیے ایک بہت جاندار شاندار روحانی مشورہ یہ ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں. برج اسد والے عام لوگ نہیں ہوتے ہیں. معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. خاندان میں قبیلہ خیش برادری میں ان کی بات مانی جاتی ہے. فل مون میں 13 14 15 ان ایام میں جو رجب المرجب کے ایام ہیں آپ کو چاہیے کہ صلح کروائیں. اگر آپ میاں بیوی کی صلح کروا سکتے ہیں تو آپ کو صلح کروانی چاہیے. یا فریقین جو دو دوست آپس میں روٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی صلح کروائیں. صلح کروانے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے. اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں. اگر کوئی بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہے آپ کا دوست یا سگریٹ نوشی کرتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کریں. آپ کو بہت فائدہ ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ دعائیں کریں اور رب قدوس سے مانگیں اور ان ایام بیض میں خصوصی عبادت کا اہتمام کریں. تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک چیزیں ہیں. راہ خدا میں خرچیں جہاں تک ہو سکے. الصلح خیر. صلح کریں اور کروائیں اور دعا کریں اور کروائیں. یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور اس سے آپ کے خوف خطرات اور نقصانات جو ہونے والے ہیں ان سے آپ نجات مل جائے گی. آپ خلاصی پا جائیں گے. ورگو زوڈیکل سائن برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات. کنیا راشی یہ فل مون آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے. یہ آپ کے ذائچے کا 11واں گھر ہے. تو آپ کے لیے مون لائٹ بہت اچھا پیغام لے کے آئے گی. چاند کی روشنی میں نہائیں مون لائٹ میں ٹہلیں. اگر آپ کو سردیوں کا یہ دھند والا چاند کہیں مل جائے نظر آ جائے ایام بیض میں آپ کو چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھ کے دعا مانگیں. چاند کو دیکھ کر کیا عمل کرنا چاہیے یہ ایک بڑا انتہائی اہم ویڈیو تھا میرا. اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے. آپ اس کو لازمی ملاحظہ فرمائیں. آپ کو چاند دیکھ کر کیا کرنا چاہیے 12 کے 12 برجوں کو یہ بتایا ہے. آپ کو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے. آپ اپنی وش بوتل بنا سکتے ہیں. آپ اپنے دعائیں اپنی خواہشات اپنی حاجات اپنی مرادیں لکھ کر ایک شیشی میں بند کر سکتے ہیں اور اس شیشی کو چاند کی روشنی میں رکھ چھوڑیں. آپ کی وہ جائز نیک تمنائیں مرادیں پوری ہو جائیں گی. اور ورگو 11ویں گھر کا تعلق آپ کے حلقہ احباب سے ہے آپ کی امیدوں کے ساتھ ہے. تو اگر آپ کا کوئی اپنا آپ سے روٹھ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے تو آپ اسے منا سکتے ہیں. اسے منانے کی ایک ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹپ دے رہا ہوں ایک شعوذہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ان فل مون ایام میں آپ ایک مقناطیس لیں اور اسے یلو کلر سے پینٹ کر دیں اور اس پر پرپل کلر سے میرکری کا نشان بنائیں. میرکری کا نشان میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں.
میرکری کا نشان بنائیں اور اس کی پشت پہ اپنا نام لکھیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کے دوست کی پکچر موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی پکچر نہ ہونے کی صورت میں اس کے نام کے قریب وہ مقناطیس لے جائیں اور اسے مخاطب کر کے آپ یوں کہیں کہ پیارے دوست، اگر تم بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہو، صلح کرنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، تم مجھ سے رابطہ کرو۔ اس کے بعد اس مقناطیس کو جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے نام یا اس کی تصویر کے اوپر رکھ دو اور سائڈ پہ کر دو، اور کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ صرف جائز مقصد کے لیے کیجئے گا، ناجائز مقصد کے لیے آپ ایسا کام نہیں کریں گے، ورنہ خداوند قدوس کو خود آپ جواب دے ہوں گے۔ وہ فارسی کا شعر ہے، من نہ گویم این کن آم کن مصلحت بھی و کار آساں کن۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں اپنی مصلحت دیکھیں، دور اندیشی سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں تلا راشی، برج میزان، لبرا زوڈیکل سائن۔ آپ کے ذائچہ کے 10ویں قسمت کے گھر میں یہ فل مون آ رہا ہے، آپ کی قسمت کو یہ جگا رہا ہے۔ آپ کو نیچر سے جڑنا چاہیے، آپ کو عود ابیض استعمال کرنی چاہیے، آپ کو اروما تھراپی کرنی چاہیے، آپ کو مراقبہ کرنا چاہیے، آپ کو نیچر سے قریب ہوتے ہوئے پودوں کو پانی لگانا چاہیے، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ کیریئر کے حوالہ سے، اپنے پیشہ، اپنے کام، اپنی ملازمت، اپنی جاب، ہر حوالہ سے آپ جو کرتے ہیں اس کا صلہ پائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ کی ملازمت نہیں ہے تو آپ کو ملازمت مل جائے گی، سماجی حیثیت آپ کی بہتر ہوگی۔ اگر آپ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو وہاں آپ خوب روپیہ پیسہ کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پودے لگائیں یا لگوائیں، اور پودوں کو پانی بھی دیں، اور عطر مخلط البدر، چاند سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عطور ہیں آپ ان کا استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اسکارپیو کی۔ اسکارپیو میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں نے بدر کامل پہ جو ویڈیو بنایا ہے اس میں یہ بدر کامل آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں آیا ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق آپ کی روحانیات کے ساتھ ہے، آپ کی روحانی قسمت کے ساتھ ہے، آپ کے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ہے، آپ کے فلسفہ، مذہب، آپ کے عملیات، آپ کی پڑھائی، آپ کا وظیفہ، آپ کا چلہ، آپ کی غیبی طاقت، آپ کی خوش قسمتی، پیش گوئی، ان تمام معاملات کا تعلق آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر کے ساتھ ہے۔ تو اسکارپیو 9ویں گھر کا یہ چاند آپ سے ٹرائن بھی بنا رہا ہے، اور آپ کی روحانیت کے گھر کو پوری طاقت سے یہ جگا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی پتے کی بات ہے، اسے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ماہر علم اشراق جو پاکستان میں علم جفر، علم نجوم کا ایک بہت بڑا نام ہے، آکاش البرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شہرۂ آفاق کتاب جو رموز الجفر ہے غالباً، اس میں کہیں پہ انہوں نے ایک جگہ عمل دیا یا رحمان و یا رزاق کا، اور ایک نقش دیا۔ وہ نقش اپنے عادات کے اعتبار سے درست نہیں تھا، میں نے اس نقش کی تصحیح کی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ہی غلط بنایا تھا تاکہ ہر کس نہ کس یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اچھا کیا، یا کاتب کی غلطی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا۔ تو رموز الجفر میں غالباً وہ نقش تھا، میں نے اس کی تصحیح کی تھی، اور اس کا وہ صحیح نقش میرے پاس موجود ہے۔ اس نقش سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سینکڑوں، چونکہ میں نے عام طور پہ یہ کسی کو بتایا نہیں ہے، خاص لوگوں کو ہی اس کی تعلیم دی، بیسیوں لوگوں کو، میں بیسیوں لوگ کہوں گا، بیسیوں لوگوں کو اس نقش سے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ یہ نقش میں نے خود درست کیا، اس کی غلطی نکالی، اور اس کے اعداد اور اس کے اضلاع، اس کے
तमाम औफाक जो चारों जानिब से आते हैं उसकी तादाद को पूरा किया, तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त नक्शे कामिल अस्मा इलाहिया पे मबनी बना। ये सदका जारिया के तौर पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप इसे प्रिंट आउट करवाएं, इसके खाली खाना में अपना मकसद लिखें और लिखें कि आपको क्या चाहिए जायज़ हद तक और मुनासिब हद तक, और इस नक्श को आप अपने पास रखें और 606 मरतबा दो अस्मा इलाहिया या रहमान हो या रज़ाक पढ़ना शुरू कर दें। 101 दानों की तस्बीह होती है, 6 तस्बीहात पढ़ेंगे तो 606 बार हो जाएगा। तो आप ये अमल ज़रूर करें, आपकी रूहानियत बामे उरूज पे होगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और देखिए ये सदका जारिया है, जब आप या रहमान या रज़ाक पढ़ेंगे उसका मुझे भी फ़ायदा होगा। सैजिटेरियस बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये फुल मून आपके ज़ायचा के 8वें घर में हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप जितनी भी परेशानियाँ हैं ना आपके दामनगीर, आप कर्ज़ में जकड़े हुए हैं, आप किसी खौफ में मुब्तला हैं, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो सारी परेशानियाँ अपने कागज़ पे लिखकर, चाँद की रोशनी अगर मुयस्सर आ जाए तो ठीक है, वरना फुल मून में आप उस कागज़ को जला देंगे। जो मुसीबतें, परेशानियाँ उन्हें लिख के आप जला देंगे और उसकी राख आप पानी में बहा देंगे, बहते पानी में, दरिया में, नदी में, नाले में, तो वो सब कुछ दफ़ा दूर हो जाएगा। और उसके बाद आप गुस्ल करेंगे, गुस्ल करने से आपकी वो तमाम परेशानियाँ दूर हो चुकी होंगी। बस यकीन पे ख़त्म होती है हर मंजिल अक़ीदत की, यही नुक्ता मिला है मुझे अपने मुर्शिद कामिल से, तो यकीन ज़रूरी है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ये फुल मून आपके ज़ायचा के 7वें घर में अपोज़िशन डेकन में आपके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हो रहा है। आपको तहकीक करनी चाहिए, मुतालिया करना चाहिए, कोई अच्छी-सी मज़हबी किताब आपको अपने पास रखनी चाहिए, आपको सफ़ेद लिबास पहनना चाहिए, और आप अगर शादीशुदा नहीं हैं, तो आपकी शादी की रुकावट ख़त्म हो रही है, आपको अच्छा रिश्ता मुयस्सर आ जाएगा और आपको बहुत जल्द खुशियाँ मिलने वाली हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, तो कैप्रिकॉर्न आपको अपनी ज़ौजा से ताल्लुकात बेहतर करने में मदद मिलेगी और आप या रहमान हो या रज़ाक का विर्द करके अपनी ज़ौजा के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन बुर्ज दल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, कुंभ राशि, ये फुल मून आपके ज़ायचा के 6ठे घर में आ रहा है। आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, आपको ताकत और तवानाई मिल रही है, आप चांदी की चैन, चांदी की अंगूठी पहने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मून लाइट में बैठना आपकी किस्मत को दोबाला करेगा। पुरसुकून रहें आप बिल्कुल, मुराक़बा करें, कागज़ पे अपने मकासिद लिखकर अपने पास रखें, विश बोतल बनाएँ, अपने मकासिद लिखकर आप अपनी किताब में रख सकते हैं। सफ़ेद गुलाब अगर आपको मिल जाए, उसकी पत्तियाँ आप अपने बटुए में रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चाँद के जो इतर हैं, चाँद से मुताल्लिक़ा इतर इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा समरा मिलेगा। चाँद की तस्वीर आप अपने वॉलपेपर पे लगाएँ, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। छठे घर का ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है, मुलाज़मत के साथ है, आपकी नहूसत के साथ है। तो नहूसतें ख़त्म होगी, आपको माउल कमर के साथ गुस्ल भी करना चाहिए। इलावा अज़ीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए की अदायगी के लिए जो रकम आपको चाहिए, वो कहीं न कहीं से गैबी सबब बन जाएगा और आपको वो रकम भी मिल जाएगी। और इसके साथ-साथ आप अगर बेरोज़गार हैं, तो आपको मुलाज़मत मिलने के भी क़वी इम्कानात
روشن ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ برج دلو سے تعلق رکھنے والی خواتین، ان کو بہت فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو سلور بوتل میں پانی پینا چاہیے، یا چاندی کے گلاس میں آپ پانی پینا شروع کر دیں، آپ کی بیماریاں اور روحانی ناقص اثرات یکسر ختم ہو جائیں گے۔ پائسز زوڈیکل سائن، برج حوت یعنی مین راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یہ فل مون آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے انعامات لگنے والے ہیں، آپ لکی نمبر حاصل کریں، میں نہیں دوں گا، نہ میں دیتا ہوں، نہ میرا اس قسم کا کوئی دھندا ہے، آپ کہیں سے حاصل کریں، لکی نمبر خود بنا لیں، لکی نمبر آپ کا لگ جائے گا، جیک پاٹ لگنے کے کبھی امکانات ہیں، مگر ہوش مندی کے ساتھ۔ اظہار محبت کا بھی وقت ہے، طلسم محبت آپ کا پوری طاقت کے ساتھ چلے گا۔ اگر آپ جائز محبت کے حصول کے لیے لوح محبت حاصل کرتے ہیں تو وہ فوری تیر کی طرح اثر کرے گی۔ سفید گلاب اگر آپ کو مل جائے تو سفید گلاب کی 5 پتیاں ایک کاغذ پہ اپنے روٹھے ہوئے محبوب یا جو آپ کی طرف التفات نہیں کرتا اس کا نام لکھ کر اور اپنا نام لکھ کر 5 سفید گلاب کی پتیاں اس کاغذ میں رکھ کے وہ فولڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھیں، اس سے بھی آپ کو محبت میں ضرور کامیابی ملے گی۔ تو طلسمات محبت بڑی طاقت کے ساتھ اثر کرتے ہیں۔ جب کسی بھی برج کے زائچہ کے 5ویں گھر میں فل مون آ رہا ہو تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چاند سے تعلق رکھنے والے جو عطور ہیں، عطور القمریہ، ان میں سب سے پہلے تو لیوینڈر ہے جسے حزام کہا جاتا ہے، نیازبو جسے جنگلی تلسی بھی کہا جاتا ہے، اور استخدوس اس کا متبادل ہے۔ لیوینڈر یعنی استخدوس اور اس کا اسینشل آئل مون کی انرجی کو بڑھاتا ہے، اور 11 قطرے اگر آپ پانی کی بالٹی میں ملا کے لیوینڈر اسینشل آئل سے غسل کرتے ہیں یا لیوینڈر آئل کے اروما تھراپی کرتے ہیں تو اس سے یہ فل مون اپنا پورا بھرپور اثر آپ کو دکھائے گا۔ جیزمین یعنی موتیا چمبیلی بھی مون سے تعلق رکھتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دکان پہ بیٹھتے ہیں اور گاہک نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ وہ چمبیلی کا عطر یعنی جیزمین، اچھی عمدہ کوالٹی کی جیزمین اپنے پاس رکھیں اور تھوڑا تھوڑا لگاتے رہا کریں۔ اور میں آپ سب کو اس عظیم بابرکت تعویذ کی اجازت دے رہا ہوں، 12 کے 12 برجوں کو، بالخصوص برج عقرب اور برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے، سب کے لیے اجازت ہے، مگر کسی عامل کو تجارتی بنیادوں پر اس تعویذ کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ لوگوں سے پیسے بٹورنے لگ جائیں۔ آپ خود نہیں لکھ سکتے تو اپنے لیے کسی سے لکھوا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ بتا دیا ہے کہ یہ نقش حضرت آکاش البنی رحمہ اللہ کا نقش ہے، رموز الجفر میں انہوں نے دیا تھا، مگر اس میں بہت بڑی غلطی تھی، میں نے اس غلطی کو درست کیا ہے، اس کی اصلاح کی ہے، اور بہت سے عملیات کی کتابوں میں اکثر یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیے نقش کی چال ہے، اور سب سے پہلے یہ خانہ اول ہے، یہ نقش مثلث کی چال ہے۔ اس نقش میں خانہ اول میں جو اسم الہی لکھا ہے وہ اللہ کا بہت طاقتور نام ہے، الہ العالمین، لیکن اس کے عدد اگر یہاں پہ اسے لکھ دیا جائے تو باقی پورے نقش کے اضلاع اوفاق سب بگڑ جائیں گے، نقش کا توازن خراب ہو جائے گا۔ جو علم تقصیر اور علم النقوش سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں پہلا خانہ چھوڑ رہا ہوں، میں دوسرے خانہ پہ سب سے پہلے اسم الہی معطف تحریر کرتا ہوں۔ یہ خانہ دوم ہے جہاں ہم اسم الہی معطف، عطوف یعنی عطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، یہ اللہ کا نام نامی، اسم گرامی ہے۔ اس کے بعد خانہ سوم میں اسم الہی منعم یعنی انعام دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا ہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ چہارم میں ایک بہت عظیم نفع مند اسم الہی نافع یعنی نفع دینے والا،
یہ ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد خانہ پنجم میں ہم لکھتے ہیں رب۔ رب یعنی پروردگار، پالنے والا۔ اس کے بعد ہم خانہ ششم میں یا بار لکھتے ہیں۔ یا تو ہم نے پکارا ہے، بار یعنی توبہ قبول کرنے والا، احسان کرنے والا، نیکیوں کو پسند کرنے والا۔ اس کے بعد خانہ ہفتم میں ہم اسم الہی لکھتے ہیں مقدس۔ خانہ ہشتم میں ہم لکھ رہے ہیں دائم اللطف۔ ہمیشہ لطف فرمانے والا۔ تو یہ یا کے معنوں میں آتا ہے، جیسا کہ عائشہ لکھا جاتا ہے تو اس کو یہ کہ عدد میں 10 گنا جاتا ہے۔ اب ہم خانہ نحم میں اللہ کا اسم گرامی جبار لکھتے ہیں، جبر فرمانے والا، سرکشوں سے انتقام لینے والا۔ یہ بڑے قوی اسماء الہیہ ہیں، ان کا تعلق رزق کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں بے پناہ انعامات کے ساتھ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں خانہ اول میں الہ العالمین لکھ دیتے تو یہ نقش خراب تھا، یعنی معاذ اللہ اسماء الہیہ کی بات نہیں کر رہا، نقش کے علم کی بات کر رہا ہوں، جو کامیہ ہم نے تیار کیا ہے، جو وفق مثلث ہم نے تیار کیا ہے، یہ قواعد جفریہ، قواعد علم الاعداد اور قواعد علم نقوش کے مطابق یہ غلط ہو جاتا۔ تو کتاب میں آپ کو الہ العالمین نظر آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ 2 اسماء الہیہ 198 نمبر کے آئیں گے تو یہ نقش کامل ہوگا۔ یہاں پہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی مالک آئے گا، مالک، اور یہاں پہ اللہ کا نام آئے گا حق۔ اب یہ نقش درست ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس نقش کے حقائق سے آگاہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس نقش کی کیا قوت بنی ہے۔ اللہ کے اسم گرامی معطف کے جو اعداد ہیں وہ 199 ہیں۔ اسم الہی جبار کے عدد 206 ہیں۔ اسم الہی نافع کے عدد 201 ہیں۔ تو جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ 606 ہو جاتا ہے، یعنی پہلی لائن میں معطف، جبار اور نافع جب ان کو جمع کیا تو یہ 606 ہوا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مقدس کے عدد 204، رب کے 202 اور منعم کے عدد 200 ہیں، تو جب ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ بھی 606 آپ کو حاصل ہو جائے گا، جو اس لائن کے حروف ہیں۔ اسی طرح تیسری لائن کے جو اسماء الہیہ ہیں، بار، مالک، حق، دائم اللطف، ان کے عدد بالترتیب 606 بنتے ہیں۔ تو آپ اس نقش میں اگر یہ حروف نہیں لکھیں گے، 2 اسماء الہیہ نہیں لکھیں گے، اور جیسا کہ کتاب میں موجود ہیں الہ العالمین، تو یہ سارا نقش بگڑ جائے گا اور یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اسے آپ جس ضلع سے بھی گنیں گے، معطف، رب، دائم اللطف، عدد 606 ہوں گے، نافع، رب، بار، عدد 606 ہوں گے، معطف، مقدس، بار 606، جبار، رب، مالک، حق 606، دائم اللطف، منعم، نافع 606۔ آپ جہاں سے بھی معطف، نافع، بار، دائم اللطف 606، جبار، رب، مالک، حق 606، آپ جہاں سے بھی اس کو گنیں گے تو اس کے جو عدد ہیں وہ 606 بنیں گے۔ تو اس نقش کے اوپر اسم الہی تحریر کریں گے، یا رحمانو یا رزاق۔ اب دیکھیے یہ پوشیدہ راز جو اس نقش سے برآمد ہوا، رحمان اور رزاق کے عدد بھی 606 ہیں۔ تو 101 دانے کی تسبیح جب آپ 6 تسبیحات پڑھتے ہیں تو 606 ہو جاتا ہے۔ تو آپ 606 مرتبہ یا رحمان و یا رزاق پڑھیں گے۔ اور اس نقش کے نیچے
کسی معقل یا کسی چیز کو لکھنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنا جائز مقصد یا اپنا نام لکھ کے اس نقش کو زیر استعمال لائیں گے. اس کا آپ کو حتمی طور پہ انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. یہ میرا ہوم ورک ہے جو میں نے اس کتاب میں کیا تھا، اور اس نقش کی غلطی کو میں نے یہاں پہ پکڑا تھا اور پھر اس کی تصحیح کر دی تھی.